اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد از حمد و ثنا سلسلہ وار اصول الاعتقادیہ کا جو درسی سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر اعتقاد کا مسئلہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو پچھلے بیان میں صوفیہ کرام اور حکمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کن الفاظ میں پکارتے ہیں اس پر بیان کر چکے ہیں۔ تو آج ہم انہی اصطلاحات کی تعریف کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ صوفیہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت العلمیہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت العلمیہ کس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت العلمیہ سے وہ مرتبہ ہے، سے مراد وہ مرتبہ ہے جہاں تمام چیزیں پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے علم میں موجود ہوتے ہیں، یعنی کائنات، انسان، فرشتے، زمان و مکان، یہ سب ابھی وجود میں نہیں آئے ہوتے ہیں، مگر اللہ کے علم میں ان کی حقیقت، صورت اور سب کچھ انجام وغیرہ پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا اور معلوم ہوتے ہیں۔ اس مرتبے میں کوئی شے الگ الگ وجود کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، بلکہ سب کچھ علم الہی میں ایک جامع صورت میں ہوتے ہیں۔ صوفیہ اسی مقام کو حضرت العلمیہ کہتے ہیں۔ تصوف کے مطابق وجود کے مختلف مراتب ہیں۔ سب سے بلند مرتبہ وہ ہے جہاں صرف اللہ کے ذات ہے، پھر اس کے بعد وہ مرتبہ آتے ہیں جہاں کائنات کا پورا نقشہ اللہ کے علم میں ظاہر ہوتا ہے، مگر ابھی کسی چیز نے خارجی وجود اختیار نہیں کیا ہوتا ہے۔ یہی مرتبہ حضرت العلمیہ کہلاتا ہے۔ یہاں کثرت ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ سب کچھ وحدت میں سمایا ہوتا ہے۔ اب جناب محترم سامعین کرام، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صوفیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت العلمیہ کیوں کہتے ہیں۔ یہ تھا مختصراً حضرت العلمیہ کی تعریف۔ اب وجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت العلمیہ کیوں کہتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو یہ مقام یا مرتبہ ہے، بلکہ یہ ایک فکری تعبیر ہے، چونکہ حضرت العلمیہ میں علم اور معلوم کے درمیان کوئی جدا نہیں ہوتی، اور چونکہ اللہ کا علم اس کے ذات سے جدا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی صفت ہے۔ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی حضرت العلمیہ ہے، یعنی عالم بھی وہی ہے، جاننے والا بھی وہی ہے، علم بھی وہی ہے اور معلوم بھی وہی ہے۔ اسی کے نام اسی کے عالم میں، اسی کے علم میں قائم ہے۔ صوفیہ اس تعبیر سے یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ کائنات کا اصل وجود باہر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اللہ کے علم میں ہے۔ چیزیں پہلے علم میں ہوتی ہیں، پھر حکم الہی سے وجود میں آتی ہے۔ اسی لیے حضرت العلمیہ وہ پہلا دروازہ ہے جہاں سے تخلیق کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور چونکہ یہ سب اللہ کے علم سے متعلق ہے، اس لیے صوفیہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ اسی لیے صوفیہ کرام اس کو حضرت العلمیہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا تھا حکمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عقل کل اور نفس کل سے پکارتے ہیں۔ ابھی ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عقل کل کہتے کسے ہیں، نفس کل کس کو کہتے ہیں۔ تو حکمہ عقل کل سے مراد یہ لیتے ہیں کہ عقل کل سے حکمہ کی مراد وہ مخلوق شدہ وجود ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ یہ کوئی جسم نہیں، بلکہ ایک غیر مادی اور مجرد حقیقت ہے۔ حکمہ کے نزدیک عقل کل وہ اصل ہے جہاں سے علم، فہم اور کلی حقائق کا آغاز ہوتا ہے۔ کائنات میں
جو بھی سمجھ، شعور، تربیت نظر آتی ہے اس کی جڑ اسی عقل کل میں ہی رکھی گئی ہے. اسی لیے اسے تمام عقول کی ماں اور بنیاد کہا جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پر نفس کل. نفس کل عقل کل کے بعد وجود میں آنے والی وہ حقیقت ہے جس کے ذریعے کائنات میں حرکت، نظام اور تدبیر قائم ہوتی ہے. نفس کل ہی کے ذریعے انسان آسمانوں کی گردش، عناصر کی ترتیب، عالم کی طبیعت کا نظام چلاتے ہیں. اور یہ بھی کوئی جسم نہیں بلکہ ایک لطافت اور مجرد مخلوق ہے جو اللہ کے حکم سے عالم کو چلاتے اور نظام سنبھالتی. نفس آگے اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتے ہیں کہ حکمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عقل کل اور نفس کل کیوں کہتے ہیں؟ یہ دونوں مختصراً حکمہ کے نزدیک عقل کل اور نفس کل کی تعریف ہو گئی. تو اب ہمیں یہ وجہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حکمہ یعنی فلسفر، فلسفی اللہ تبارک و تعالیٰ کو عقل کل اور نفس کل کیوں کہہ کر پکارتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام عقل اللہ کی حقیقت کو براہ راست سمجھ نہیں سکتی، کیونکہ ہم نے مقدمے میں ہی پڑھا تھا کہ بشر کے لیے، غیر اللہ کے لیے یہ چیز وارا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کما حق معرفت حاصل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عقل میں آنے والی چیز نہیں. نہ اللہ جسم رکھتا ہے، نہ مادہ ہے، نہ عقل ہے، نہ نفس ہے، بلکہ ان سب کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. مگر جب حکماء یہ دیکھتے ہیں کہ عقل کل تمام عالم کی بنیاد ہے اور نفس کل پورے عالم کی تدبیر کرتی ہے، تو وہ تمثیلی طور پر اللہ کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں کہ جس طرح عقل کل علم کا سرچشمہ ہے اور اسی طرح حقیقت میں علم کا اصل منبع اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور جس طرح نفس کل عالم کو چلاتے ہیں اسی طرح حقیقت میں پورے عالم کا حقیقی مدبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے حکماء اللہ تبارک و تعالیٰ کو عقل کل اور نفس کل کہہ کر پکارتے ہیں. یہ لفظ حقیقتاً تشبیہاً ذکر کیا ہے عقل کل اور نفس کل، اس لیے کیونکہ ان دونوں کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. دعا ہے کہ پروردگار ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.